ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی دوسری جمرات کا ایک بہت ہی مجرب عمل آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ عمل خاص طور پہ پڑھ لیں، کر لیں، آپ کے ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ یاد رکھیں، دعا جو ہے یہ ہر بندے کی قبول ہوتی ہے، لیکن ہمیں اکثر مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہم پھر محروم ہو جاتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم تو بڑی لمبی لمبی ہم نے دعائیں کی ہیں، ہم نے بڑے لمبے لمبے وظیفے کیے ہیں، ہم تو 40 سال سے دعائیں کر رہے ہیں، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، مانگنا جو ہے اس کو سیکھنا چاہیے، اللہ کے در سے مانگنا کیسا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کی جو تفسیر لکھی وہ 40 اونٹوں پر لادی جاتی تھی۔ اتنی بڑی کتب تھی کہ ایک اونٹ پہ کتنی کتابیں آتی ہیں، اور 40 اونٹوں پر صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ علماء نے لکھا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند جو ہے وہ اپنا تعارف اور اپنی تعریف ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں جب سورہ کا آغاز کیا، پہلی سورہ کا قرآن پاک کا آغاز کیا، تو لفظ الحمدللہ سے تعریف اللہ کے لیے ہے ساری، اور جب اللہ نے قرآن پاک کا اختتام کیا تو ملک الناس الہ الناس، تو اللہ نے اپنا تعارف پہ ہی ختم کیا۔ آغاز بھی قرآن کا اللہ کی تعریف سے، اختتام بھی اللہ کی تعریف پر۔ پتہ یہ چلا کہ دعا میں اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے، ایک سلیقہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی تعریف تو کریں پہلے۔ مانگنے والے کی جب آپ تعریف کرتے ہیں، بادشاہوں کی بھی، تو بادشاہ قصیدہ گوں کو بھی، شعراء کو بھی تعریفی اشعار پر پیسے دے دیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیے، آپ مانگنے والا آج بھی لوگ کس طرح وزراء سے، بادشاہوں سے چیزیں نکلوا لیتے ہیں تعریف کر کے۔ یہ انسان کو بھی تعریف اپنی پسند ہے، رب العالمین کو بھی اپنی تعریف پسند ہے۔ رب العالمین کی تعریف کریں، مانگیں ان سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی جو نماز پڑھی اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائے، دعا کی، یہ الفاظ پڑھے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ نے ان الفاظ کے ساتھ جو ہے دعا شروع کر دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جس طرح مانگا ہے محروم نہیں ہوگا، یا ذل جلال والاکرام اس نے کہا اور دعا کی۔ آپ نے فرمایا اس کی دعا قبول ہوگی، اس نے اللہ کو اس کے بھاری بہترین ناموں سے پکارا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، دوزخ کے اندر بھی جب انسان، فرشتے اس کو اذیت دیں گے، تو یہ مسلمان جو گناہگار ہے وہ دوزخ میں اللہ کو جن ناموں سے پکارے گا، اور اللہ فوری فرشتوں سے کہیں گے اس بندے کو باہر نکالو، اس نے مجھے بڑے خاص ناموں سے تعریف کی ہے، پکارا ہے۔ وہ میں آج آپ کو وظیفہ دینا چاہتا ہوں، جو اللہ کے خاص الخاص نام ہیں۔ آپ یہ الفاظ پڑھ کے دعا کریں، رد نہیں ہوگی۔ آپ خاص طور پہ اس دن یہ دعا کریں، یہ الفاظ پڑھیں، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ یہ یا حنان یا منان آپ 313 بار پڑھ کے دعا کریں۔ جو دعا کریں گے اللہ ہاتھ اٹھاتے ہی قبول فرمائیں گے، لیکن دعا مانگیں، اللہ کی تعریف پہلے کریں۔ یا حنان یا منان پڑھ کے اس کے بعد دعا میں پہلے اللہ کی تعریف، یا اللہ تو ہی تو ہے دینے والا، تو ہی تو سب سے بڑا ہے، تیرے آگے ہی تو ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو ہی تو حاجت روا ہے۔ پھر اس کے بعد سوال کریں، رو کے مانگیں، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔